ان حالات میں جب کہ پاکستان کے طول و عرض میں آگ لگی ہوئی ہے، روزانہ 80 سے زیادہ 90 سے زیادہ انسان گولیوں سے مرتے ہیں، پولیس کی شکل میں، رینجر کی شکل میں، سپاہیوں کی شکل میں، عوام کی شکل میں۔ ان حالات میں امید کی ایک کرن چل پڑی تھی، ایک امید پیدا ہو گئی تھی۔ بابا ہم یہ سوچ رہے کہ دیر آئے درست آیت۔ پاکستان کی عدالت عالیہ نے اعلان کیا، عمران خان کے متعلق کوئی افواہیں تھی، صحت ان کی اچھی نہیں ہے، بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، آنکھ کی وہ نہیں ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ عمران خان کو شفا اسپتال شفٹ کیا جائے۔ تحریک انصاف نے کوآپریشن کے لیے اس مثبت بات کو آگے بڑھانے کے لیے تحریک انصاف نے تمام پاکستان میں اعلان کیا کہ اس دن شفا کے گرد کوئی انسان نہیں آئے گا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، کوئی مرد آباد زندہ باد نہیں ہوگا، کوئی جلوس جلسے نہیں ہوں گے۔ ان سب کے باوجود رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کون سی وہ بلائیں ہیں، بلیک شیپس ہر ادارے میں ہوتی ہیں۔ بعض بلیک شیپس نہیں چاہتی کہ پاکستان جمہور کے راستے پہ چل پڑے۔ کیا ہوتا عمران خان اگر ایک ہفتہ پڑا رہے، جیل کی کوٹھی کی بجائے فلانے پہ ایک ہفتہ پڑا رہتا، ڈاکٹر سے دیکھتے، کون سا آسمان گر جاتا۔ رات کے اندھیرے میں میں سن رہا تھا الفاظ آئے کہ عمران خان کو پہنچا دیا گیا، میں بڑا خوش ہوا، بچی کے پہنچا دیا گیا، وہ شفا میں رہیں گے 1 یا 2 دن۔ صبح کو پتہ چلا کہ سب کچھ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ ان حالات میں ایسے موقعوں کو ضائع کرنا اس ملک سے غداری کے مترادف ہے۔ پاکستان کوئی جانے یا نہ جانے، پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی عمران خان کی ہے، اور عمران خان اس وقت، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ضمیر کا قیدی ہے، وہ اپنے اصولوں پہ ڈٹا ہوا ہے، اور یہی ایک انسان کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ اس کو توڑنے کے لیے انتہائی کوششیں ہوئی، چونکہ وہ آدمی نہیں ٹوٹا۔ اب پتہ نہیں اس کو آئسولیشن میں، میری جو باتیں میری شنید کی ہے، شاید وہ ٹھیک نہ ہو، شاید وہ مکمل وہ نہ ہو، شنید میں آیا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ مرسی جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، مجھے آئسولیشن میں رکھ کر، انسانوں سے دور رکھ کر ایذا پہنچائی جا رہی ہے، میں تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس بارے میں ہم آئے ہیں کہ آپ سے بات کریں، نہ میں کسی سے مخاصمت ہے، نہ میں کسی فوجی سے، نہ کسی شہباز شریف سے، نہ کسی نواز شریف سے، ہمیں اگر مخاصمت ہے ان قوتوں سے ہے جو پاکستان میں آئین کی بالادستی تسلیم نہیں کرتے، جو یہاں ایک آزاد عدلیہ تسلیم نہیں کرتے، جو یہاں غریب کے روٹی پانی کا بندوبست نہیں کرتے، ہم ان کے خلاف ہیں۔ گالیاں ہم نہیں دیں گے، پتھر نہیں اٹھائیں گے، ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں، جلوس نکالیں گے، جلسے کریں گے۔ اس بارے میں ہم آئے ہیں۔ کل کا جو واقعہ ہوا ہے، تحریک انصاف کے سارے بڑے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان، علامہ راجہ صاحب، میں اور ہماری ساری پارٹیاں 100% ان کے ساتھ ہیں، ہم ایک پیج پہ ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ کل سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ متحدہ اپوزیشن بنائی جائے، اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں۔ خدا نظر بد سے بچائے، آپ بھی کوئی وہ انگاروں پہ وہ ڈالیں، وہ مسلنی بولتے ہیں، تاکہ نظر بد سے بچے اور اس بلا سے پاکستان کی فوجیوں کی بھی جان چھڑائیں، عوام کی بھی جان چھڑائیں، ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل پہ آگے بڑھیں۔ گاڈ بلیس یو۔ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ محمود خان صاحب جگزئی نے یہ جو کہا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، گزشتہ تقریباً کئی سالوں سے پاکستان کے عوام اذیت کی زندگی گزار رہے تھے، تکلیف میں تھے، ناانصافی دیکھ کر۔ جب ان کا مینڈیٹ لوٹا گیا، تکلیف میں تھے، ان کی پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے چھینا گیا، تکلیف میں تھے، جب ان کی اسپیشل سیٹس چھینی گئی، تکلیف میں تھے، اذیت میں تھے۔ پاکستان کے اندر ایسی آئینی ترامیم کی گئیں جنہوں نے عدلیہ کا استقلال ختم کر دیا، پارلیمنٹ کو بھی بے معنی کر دیا، لوگ اذیت اور تکلیف میں تھے، مہنگائی سے تکلیف میں تھے، مشکلات میں، ناامنی سے تکلیف میں ہیں۔ جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو ایک امید کی کرن دکھائی دی کہ ہم ریکنسلیشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ خان صاحب جب
شفا اسپتال میں آ جائیں گے، ایک فری آزاد قسم کے ڈاکٹر ان کو دیکھیں گے اور ان کی صحت کے بارے میں حقیقی پتہ چلے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سسٹم جھوٹ پر مبنی ہے. جھوٹوں کی گواہی خدا قبول نہیں کرتا تو ہم کیسے قبول کریں گے؟ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے تو وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ فاسق و فاجر کی بات آنکھیں بند کر کے ہم نہیں سن سکتے اور اس پر یقین کر سکتے. یہ آپ نے جانتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ لوٹ کے آئے ہیں، غصب کیا ہوا انہوں نے، تو ہم ان کی بات میں یقین نہیں کر سکتے. سرکاری اسپتالوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کیسی رپورٹس تیار کرتے ہیں. پاکستان میں موجود ہے. ابھی حالیہ کراچی کے اندر ایک کیس ہوا ہے، وہ بیچارہ مارا گیا، اب دوبارہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے رپورٹ ہی غلط لکھی. پاکستان ایسا ہے. تو عدلیہ نے، سپریم کورٹ نے، اعلیٰ عدالت نے بہترین فیصلہ کیا کہ انہیں اشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں لے جایا جائے. ان کے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں لے جایا جائے. ان کی ہمشیرہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں اور ان کے جو قابل اعتماد ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں وہ بھی بورڈ کا حصہ ہوں گے، اور ان کا جو چیک اپ ہو جائے گا، ان کی لیب میں ٹیسٹ ہو جائیں گے اور چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن لوگوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ چلے ہم ایک بہتری کی طرف سفر شروع کر رہے ہیں دوبارہ سے. ہمارے حکمران پہلے ریویو پٹیشن میں چلے گئے، اس کے بعد پھر جو انہوں نے کیا کہ کس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی، ان کی تاریخ ایسی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسی سپریم کورٹ پر اٹیک کیا. اس کی تصویریں آپ کے سامنے ہوں گی. مجھے یاد ہے سپریم کورٹ پر اٹیک کیا انہوں نے سپریم کورٹ پر. یہ واحد جماعت ہے جس نے براہ راست حملہ کیا اور غصے اندر سپریم کورٹ کے اندر. آج اسی چیز کی یاد تازہ ہو گئی ہے کہ آپ کا قانون پر، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر، عدلیہ کے فیصلوں پر کوئی اعتماد ہی نہیں ہے. جو فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف آئیں آپ ان کو نہیں مانتے، آپ ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے، یہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے. دیکھیں قانون اتنا اور سپریم کورٹ اتنا ہماری نظروں میں گر جائے، واقعاً ایسے لوگوں کا دماغ چیک ہونا چاہیے. پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے فیوچر کے ساتھ، پاکستان کے قانون کے ساتھ اور پاکستان کی اس عدلیہ کے ساتھ جسے لوگ مایوس تھے، جس نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا. مجھے امید ہے کہ خالق کائنات خدا بھی اوپر ہے، اللہ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے، سمیع ہے، دیکھتا ہے، بصیر ہے، ہماری اشارہ سے زیادہ ہمارے قریب ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس سے کچھ چھپ نہیں سکتا ہے. خدا کا قانون بھی پریویل کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کرتا. انشاءاللہ ظالموں کا مقدر ہمیشہ ناکامی ہے، رسوائی ہے اور شکست ہے. اللہ خیر کرے. پاکستان کے عوام کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ دشمن یہی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مایوس ہو جائیں، نا امید ہو جائیں. ہم نے نا امید نہیں ہونا ہے، حوصلے نہیں ہارنے ہمارے. ہم نے ارادوں کو مضبوط رکھنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اور عمران خان ہمارے دلوں میں ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. مہربان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ لوگوں کے ساتھ اس سارے انٹریکشن کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ایک پوائنٹ ہے، وہ ہے خان صاحب کا صحت. آج قومی اسمبلی میں ہم نے ریکویسٹ کر کے جو کوشچن آور تھا اس کو سسپینڈ کروا کے اسمبلی میں ہم نے ذکر کیا ہے، وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ خان صاحب کا صحت ہے. 2 دن کی ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے کے بعد آج پورے ملک اور قوم کے لیے ایک بوجھل دن ہے. ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ سسٹم چلے، اس سسٹم کا حصہ رہے، اپنے لیڈر کے لیے آواز اٹھائیں. ہمارے 1000 ریزرویشن کے باوجود ہم عدالتوں میں گئے. 10 مہینے تک خان صاحب کے ساتھ ایکسس نہیں ہے. کس قانون کے تحت رکھا ہوا ہے ایسا؟ راتوں رات ٹرائلیں چلتی نہیں، 12 بجے تک دنوں کے حساب سے کنوکشنیں آئیں. آلموسٹ 100 سال کی سزائیں ہوئی ہے. اس کے باوجود 25 مرتبہ ہائی کورٹ گئے، 17 مرتبہ سپریم کورٹ گئے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا اور وہ صرف اتنا تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، اس کی بہن اور ذاتی معالج جو بورڈ بنے اس کا حصہ ہو، اور جب تک خان صاحب کے ٹیسٹ اور اس کا علاج ہو، ٹریٹمنٹ ہو، تب تک وہ اس ہاسپٹل میں رہیں گے. اور 16 تاریخ کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے خود مقرر کی. لاسٹ نائٹ جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی. یہ بڑی بدقسمتی ہے. جو کچھ ہوا، جس نے کروایا، جس نے یہ رول پلے کیا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. جبکہ ہم کوشش کرتے ہیں جمہوریت پٹلی پہ رہے. کوئی ہے جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پارلیمان سے باہر آئیں، کوئی ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ ہم مزید نہ رہیں. ہم رینٹ کراؤڈ نہیں ہے، ہم رینٹڈ پارلیمنٹیرین نہیں ہیں. ہم حکومت کے بیچ
टीम नहीं है, हम इमरान अहमद खान नियाजी के वोट से जीते हुए आए हैं, उसके मैंडेट के साथ और उसके मैंडेट के साथ इस पार्लियामान में रहते हैं और उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। जो कुछ हमने कहा है वो आईन, कानून, रूल्स के मुताबिक था, हमारे एसओपी के मुताबिक था। हमने कहा उसको ऑर्डर इम्प्लीमेंट करें, मेहरबानी करें, ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा तो आगे बढ़ेंगे। लोगों ने रिकावट की, हम सबसे पहले ये मुतालबा करते हैं कि जो ऑर्डर करता है सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे अब भारी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया, 3 जज साहिबान ने ऑर्डर दिया, उसके खिलाफ कोई रिव्यू कोई कुछ नहीं है, वो ऑर्डर फाइनल है, वो इन द फील्ड है। वो ऑर्डर हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो कुछ रात को हुआ इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला का हम कल एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी मूव करेंगे। हम आज पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग करेंगे और पार्लियामेंट्री पार्टी में आइंदा का लाहेअमल भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम ये बात बार बार कहेंगे कि खान साहब को आइसोलेशन में रखकर आपने ये बावर कराना है कि आवाम भूल जाएंगी, तो ये आपकी भूल है। आज तक आवाम खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं, 90% पाकिस्तान के अवाम खान साहब के साथ है। इलाज उसका बुनियादी हक है, उसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आपके साथ इंशाअल्लाह जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी उसमें जो डेवलपमेंट होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आला के साथ भी आज मीटिंग होगी इंशाअल्लाह, वो भी आपके साथ करेंगे। हम आपको लाए अमल से देंगे, लेकिन हमने पार्लियामानी असम्बली के फ्लोर पे भी वाज़ेह कर दिया कि ऐसे सिस्टम नहीं चला करते। रियासत आवाम से बनती है, आवाम से रियासत नहीं, रियासत आवाम से रियासत बनती है। ऐसे अगर तरीक़ाकार को ये अडॉप्ट करेगा जो आप हमें सरप्राइज़ लेंगे, वो रियासत या वो सिस्टम, वो जमहूरियत जिसमें एक मकबूल तरीन लीडर के लिए आप अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर के पास लेके आएँ और वापस भेजिए और आप उसके ऑर्डर को करें, ऐसा सिस्टम हमें कबूल नहीं है, ऐसा नहीं चल सकता। हम इंशाअल्लाह आइंदा का अमल बहुत जल्द देंगे। थैंक यू जी। राजा साहब उस पर अगर डिटेल में बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर बात करूँगा। देखिए, जो कुछ कल हुआ ये पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर एक हमला है। तौहीन अदालत कोई छोटा वाक़या नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हो और आप उसको हवा में उड़ा दें तो आप पूरी कौम को एक पैगाम देते हैं कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, सिर्फ ताकत है। कल अगर तुम्हारे घर पर हमला होता है, तुम्हारी इज्जत पर हमला होता है, तो ताकतवर जीतेगा। तुम नहीं जीतोगे इसलिए कि कानून तुम्हारे साथ है, इसलिए कि हक़ाइक़ तुम्हारे साथ है। तो ये एक सानिया है, पाकिस्तान को एक कब्रिस्तान बनाने की साजिश है। ऐसे नहीं चलते मुल्क। जब आप ये कहते हैं कि मैंने मुल्क को बेहतर करना है, मैंने गवर्नेंस बेहतर करनी है, मैंने मुल्क में जो निज़ाम है हुकूमत का उसको बेहतर करना है, और उसके साथ साथ आप इदारों पर हमला करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं, उसके हुक्म को हवा में उड़ा देते हैं, तो किसी इदारे को, किसी गवर्नेंस को, किसी हुकूमत को आप बेहतर नहीं कर सकते। ये बेवकूफ़ी पाकिस्तान में बार बार हुई है। 60 की दिहाई में यही हुआ। एक मार्शल लॉ हुकूमत ने यह समझा डंडे के ज़ोर से हम इस मुल्क को चला लेंगे, किसी इदारे की हमें ज़रूरत नहीं है, इदारों को तबाह किया गया। यही काम ज़ियाउल हक ने किया, यही काम मुशर्रफ ने किया। जब आप कानून पर हमला करते हैं तो आप हर निज़ाम को तबाह कर देते हैं मुल्क के। किसी के दिल में ये खौफ नहीं रहता कि उसने कानून के मुताबिक काम करना है। हर शख्स जो है ताकत की जानिब देखता है कि ताकतवर क्या चाहता है, और जब ये हो तो ये अमल माशरे में फैल जाता है, ऊपर से नीचे तक। तो कल जो हुआ वो इस कौम के लिए एक सानिया है। साथ ही ये याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था क्या। उस हवाले से गलतफहमियाँ जो हैं वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए फैलाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा वाज़ेह था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, मुंतकिल किया जाएगा। वहाँ उनका एग्जामिनेशन होगा, यानी कि उनको देखा जाएगा, और उसके बाद जो भी इलाज है वो शिफा इंटरनेशनल ही में होगा। उस इलाज में 1 हफ़्ता लगे, 3 हफ़्ते लगे या ज़्यादा लगे, पूरा इलाज शिफा इंटरनेशनल में होना था। और अगली तारीख 16 सितंबर थी। उस दिन असर नौ जायज़ा लिया जा सकता था। लेकिन जो कुछ कल हुआ उसने इस तमाम हुक्म को ज़ाइल कर दिया। एक बात ये कही जा रही है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहनों ने, डॉक्टर फैसल ने, वो शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई किसी अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल गलत है ये बात। मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे बहुत मोतबर दोस्त ये बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में रास्ट्रम पे खड़े मुझसे सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया था कि जो मेडिकल रिकॉर्ड ये बोर्ड शिफा इंटरनेशनल में मुरतब करेगा, क्या आप उस पर सियासत करेंगे?
ہم نے صرف یہ انڈرٹیکنگ دی تھی کہ جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس پر سیاست نہیں ہوگی. میں نے یہ کہا تھا کہ میڈیکل ریکارڈ پیشنٹ اور اس کے خاندان کے درمیان رہے گا, سیاسی جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی, کیونکہ وہ میڈیکل ریکارڈ تو مرتب ہی نہیں ہوا, وہ بورڈ بنا ہی نہیں جس میں ڈاکٹر فیصل نے, ڈاکٹر عظمیٰ نے شامل ہونا تھا. لہٰذا یہ پہلی بات ہے جس کو یاد رکھا جائے کہ ہماری جانب سے, بہنوں کی جانب سے, ڈاکٹر فیصل کی جانب سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. دوسری بات یہ تھی کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے گرد کوئی ہجوم نہ کھڑا ہو. بالکل کوئی ہجوم کھڑا نہیں ہوا. ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا ہے وزیر اطلاعات کی جانب سے کہ ہم شفا انٹرنیشنل اس لیے نہیں لے کر گئے کہ سڑکوں کی بندش تھی اور اس لیے ہم خان صاحب کو پمز لے گئے. بالکل غلط بات ہے, اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی میں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو بٹھایا گیا, ان کے ارد گرد پولیس کی گاڑیاں چلائی گئیں, پورے قافلے کو کسی بندش کے بغیر شفا انٹرنیشنل یہ لے کر گئے. آپ سب نے دیکھا, سڑکیں کھلی ہوئی تھیں اور لوگ یہی سمجھتے رہے کہ خان صاحب اس گاڑی میں ہیں, پھول نچھاور کرتے رہے فٹ پاتھ پہ کھڑے. تو کسی راستے کو بند نہیں کیا گیا تھا. یہ سراسر جھوٹ ہے. تو اس جھوٹ کے نظام میں ایک مزید جھوٹ کا اضافہ ہوا کل. جو بات ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید کسی سمار کی طرف جا رہی ہے, سنور سکتی ہے, اس ملک میں ہم اکٹھے بیٹھ کر ملک کی فلاح کا سوچ سکتے ہیں, تو کل ایک اور نقصان پہنچایا گیا, زخم پہنچایا گیا اس پورے عمل کو. یہ کہا گیا کہ ہمیں نہیں ضرورت عوام کی, عوام کے نمائندوں کی, ہم طاقت کے زور سے سب کچھ کر سکتے ہیں, ہمیں قانون کی ضرورت نہیں, ہمیں عدلیہ کی ضرورت نہیں. تو اب ہم پاکستانی قوم کے سامنے جواب دہ ہیں. خان صاحب نے کل جو ذکر کیا مصر میں مورسی کا, تو ہمارے لیے, ہماری روح کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. ہم پہلے ہی بہت فکر مند تھے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ایک سازش کے تحت یہ ایک سلوک جو ہو رہا ہے, قید تنہائی میں جو ان کو ڈالنا ہے, اس کا کچھ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے. تو اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم آج بیٹھ رہے ہیں, پارلیمانی پارٹی بیٹھ رہی ہے, پہلے ہی ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے. سہیل خان آفریدی صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوگی, میٹنگ ہوگی, اور ہم پوری پاکستانی قوم کو پکاریں گے. یہ مقدمہ اب پاکستانی قوم کو لڑنا ہے. کل یقیناً ہم سپریم کورٹ جائیں گے, توہین عدالت کی درخواست داخل کریں گے, لیکن ایک اور فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا, اس کا بھی یہی حشر ہوتا ہے, اس کو بھی اسی طرح اڑا دیا جاتا ہے. تو پھر پاکستانی قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ مقدمہ کہاں لڑنا ہے, عدالتوں میں لڑنا ہے یا سڑکوں پہ لڑنا ہے. سڑکوں پہ چلنا ہمارا حق ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں, یہ کوئی جرم نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 15 آپ کو, مجھے یہ حق دیتا ہے کہ ہم چلیں, رائٹ ٹو فری موومنٹ. آئین کے آرٹیکل 16-17 یہ کہتے ہیں رائٹ ٹو اسمبل, رائٹ ٹو ایسوسیٹ, یعنی کہ اکٹھا ہونا ایک بنیادی حق ہے, اکٹھا ہو کے چلنا ایک بنیادی حق ہے. آرٹیکل 19 کہتا ہے رائٹ ٹو ایکسپریشن, اپنی آواز بلند کرنا ایک بنیادی حق ہے. یہ حق ہمیں دین بھی دیتا ہے, یہ حق ہمیں ہمارا آئین بھی دیتا ہے. ہم اس حق کا استعمال کریں گے پوری پاکستانی قوم کے ساتھ. تو انشاءاللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کل کے واقعے نے ہماری ہمت کو, ہمارے عزم کو اور مضبوط کیا ہے, اور ہم قوم کے ساتھ یہ مقدمہ لڑتے رہیں گے, اور فتح ہمارا مقدر ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. صاحب ایک سوال یہ لے لیں کہ یہ جو سارا خدشہ, جس خدشے کا اظہار کیا گیا, اس میں واحد ایک پوائنٹ وہ آئسولیشن کا ہے کہ پانی کو آئسولیٹ رکھا گیا ہے, اس کی وجہ سے کرائسس ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے حکومتی شخصیت نے وعدہ کیا کہ ملاقات کروا دیتے ہیں, اور ملاقات ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ وہی شخص یا وہی لوگ جو ملاقات کرنے کا اختیار رکھتے ہیں وہ ملاقات روک بھی سکتے ہیں, اور وہی اس وقت آئسولیشن میں رکھے ہوئے ہیں. کیا آپ ان کا نام لیں گے جنہوں نے ملاقات کروائی, اور آپ ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ وہ؟ دیکھیں, میٹر بڑا سمپل ہے. اس ناٹ جسٹ کہ ایک ہی پوائنٹ ہے. ہم نے بارہا کہا ہے کہ خان صاحب کی ملاقاتیں کو بحال رکھو. خان صاحب کی ملاقاتیں 16 اکتوبر 2025 کے بعد نہیں ہوئی ہے ہمارے ساتھ, وکلاء کے ساتھ. لیڈران کی ملاقات فروری 2025 کے بعد آج تک نہیں ہوئی, اور بہنوں کی ملاقات, ایک بہن کی ملاقات 2 دسمبر کے بعد نہیں ہوئی تھی, ایکسیپٹ جو کل ہوئی یا ٹیوزڈے کو ملاقات ہوئی ہے. یہ ہمارا رائٹ ہے, یہ SOP کے مطابق ہے. ہاں, ہمیں یہ بالکل بتایا گیا تھا, ہماری ریکویسٹ ہے, ہماری بات ہوئی تھی. کل اعظم نذیر طارق صاحب نے بھی اسمبلی میں بھی اس پہ ذکر کیا تھا. یس, مجھے بتایا گیا تھا, کبھی امکان تھا, یہ نہیں کہا گیا تھا کسی اور جگہ پہ. لیکن جو کچھ ہوا یہ بڑا انفارچونیٹ, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ہم نے اس کی مذمت کی ہے, اور سپریم کورٹ جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی جیل سے اسپتال منتقلی کے معاملے میں حکومت رکاوٹ
जो भी रुकावट है रुकावट नहीं होना चाहिए। हमने कहा है देखो कि जो भी रुकावट है रुकावट नहीं होना चाहिए, मुंतकिली होनी चाहिए। और ये एक चीज़ कैटेगरिकली हम आपको कह दें, ये कोई डील शील नहीं है, ये फ़कत उसकी सेहत से रिलेटेड था और उस वक्त तक था जब तक उसकी सेहत का मसला हल ना हो। थैंक यू। ये मेरा किधर गया? शहजाद है, देखे